السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی خدمت میں صدقات، خیرات اور زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی نیکی اور نیکی کی برکتوں کی مثال اس بیج کے دانے جیسی ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے۔ جب وہ بویا گیا تھا تو صرف ایک دانہ تھا، لیکن جب بار آور ہوا تو ایک دانے سے 7 بالیاں پیدا ہو گئی اور ہر بالی میں 100 دانے نکل آئے، یعنی خرچ کیا ایک اور بدلے میں ملے سینکڑوں۔ اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اسے دگنا کر دیتے ہیں، وہ بڑی وسعت رکھنے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے یہ بات رکھ دی کہ صدقات، خیرات اور زکوٰۃ سے متعلق کچھ اہم باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے وہ صحیح سمت کا اختیار کرنا، یعنی صدقات، خیرات اور زکوٰۃ نکالنے کے لیے صحیح سمت کا اختیار کرنا۔ ایک مثال سے میں اپنی باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بڑا مکان اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سالوں سال ایک ایک اینٹ جوڑی جاتی ہے، اس کے بعد میں وہ مجموعہ تیار ہوتا ہے جس کو ہم مکان کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی تالاب اچانک نہیں بھر جاتا، بارش ایک عرصے تک بوند بوند پانی اس میں پہنچاتی ہے، تب ایک بھرا ہوا تالاب وجود میں آتا ہے۔ یہی معاملہ انسانی معاملات کا بھی ہے۔ انسانی زندگی میں کوئی بڑا واقعہ اس وقت ظہور میں آتا ہے جبکہ بہت سے لوگ اس لیے تیار ہو کہ وہ اپنی تھوڑی کوششوں کو لمبی مدت تک جمع کریں گے اور صحیح سمت اختیار کریں گے۔ جو غلط سمت اختیار کرتا ہے وہ کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا، یعنی صحیح سمت یہ ایک شرط ہے، اور غلط سمت اختیار اگر ہم کریں گے تو اس کا کوئی نتیجہ ہمیں برآمد نہیں ہوگا۔ آج صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کے معاملے میں کئی سالوں سے ہندوستانی مسلمان، شہر حیدرآباد کے مسلمان، تلنگانہ کے مسلمان، ہماری بستی، ہماری سوسائٹی بارکس کے مسلمانوں نے صحیح سمت اختیار نہیں کی ہے۔ اگر ہم صحیح سمت اختیار کرتے تو کوئی غریب آج ہماری سوسائٹی میں باقی نہیں رہتا۔ ہمارے مسائل کا حل اس اللہ نے جو یہ نظام بنایا ہے، اس نظام کے ذریعے ہمارے مسائل کا حل بڑے بہترین انداز میں ہو جاتا تھا۔ آج ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کی ایک اجتماعی سمت نہیں ہے۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق 20 کروڑ مسلمانوں کی 20 کروڑ الگ الگ راہیں ہیں۔ چلیے رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہم نے صدقات، خیرات، زکوٰۃ غریبوں میں تقسیم کیے، کیا اس کے لیے ہم نے کوئی سمت اختیار کی یا غیر صحیح سمت میں ہم نے اپنا مال خرچ کر دیا؟ اسی پر تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ یہ ایک اللہ کا سمجھیے کہ ایک بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں سے بخیلی کو نکال دیا ہے۔ کس معاملے میں بخیلی کو نکالا ہے یہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں بھی اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ شادی، ولیمہ، دیگر تقاریب کا اگر مسئلہ آئے تو رسم و رواج کے نام پر، بینڈ باجا، مرفا، پٹاخوں کے نام پر، یا گھوڑا، بارات، بگی وغیرہ وغیرہ کے نام پر، یا قیمتی سے قیمتی شادی خانے لینے کے نام پر، تو ہم لاکھوں کروڑوں روپیے نکالتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ان اخراجات پر نظر ڈالیں تو ہر مہینہ ہمارے کروڑوں روپیے چلے جاتے ہیں۔ اس مال کے ذریعے سے ہم اپنی قوم کے لیے تعلیمی ادارے قائم کرتے، ہسپتال قائم کرتے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے کام کاج ہم اس کے ذریعے سے کر سکتے تھے، لیکن اس مال کو ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ ضائع کر دیا ہے۔
اور پھر اس کے بعد بخیلی، میں نے بخیلی کو اس لیے بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو چلیے 2.5% زکوٰۃ تو کچھ تو مسلمان نکال ہی لیتے ہیں۔ تو اسی کی طرف آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں، صدقات، خیرات اور زکوٰۃ ادا کرنے کے مسئلے میں یا فطرہ نکالنے کے مسئلے میں آپ دیکھیے جو کچھ بھی ہم نکالتے ہیں کم سے کم اس کے لیے ہم ایک منصوبہ بندی، ایک منصوبہ اگر ہم تیار کر لیتے تو کم سے کم جتنا مال ہر سال نکل رہا ہے یا روز آنا خیرات کی شکل میں نکل رہا ہے، کم سے کم اس مال کا تو کوئی رزلٹ ہمیں اس کے تو کوئی رزلٹس مل جاتے۔ لیکن آپ دیکھیے جتنے مسلمان ہماری سوسائٹی سے صدقات، خیرات، زکوٰۃ یہ مال نکالتے ہیں، جتنے بھی نکالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی رزلٹ نہیں آتا۔ غریب کا غریب ہے، یتیم وہیں پر برقرار ہے، غریب وہیں پر برقرار ہے، ان کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بیوہ ہے تو اس کا مسئلہ وہیں پر رکا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے تو اس کا مسئلہ وہیں پر رکا ہوا ہے، اور دن بدن مسلمانوں کے مسائل، معاشی مسائل میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے جو پڑھی آپ کے سامنے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی نیکی اور نیکی کی برکتوں کی مثال اس دانے جیسی اللہ رب العالمین نے دی ہے، جسے زمین میں ڈالا جائے تو 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی پر 100 دانے آئے۔ تو صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کی یہ مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس کی ایسی برکت ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کو ہم نے صحیح اس کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا، اس کی کوئی صحیح سمت اختیار نہیں کی، اسی لیے ہمیں اس کا کوئی نتیجہ بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم جس طرح سے ہم کئی سالوں سے جس طرح سے ہم صدقات، خیرات اور زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا زکوٰۃ کا مال لاکھوں میں نکلتا ہے، لیکن کسی حقدار کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ ایسی خیرات کی مثال، ایسی زکوٰۃ کی مثال، ایسے صدقات کی مثال بھی اللہ رب العالمین قرآن کریم میں پیش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر کی ایک چٹان ہے اور اس پر مٹی کی ایک تہ جم گئی ہے، اور کسی نے اسے مٹی سمجھا، زمین سمجھا اور اس میں بیج بو دیا گیا۔ جب زور سے بارش آئی ساری مٹی بیج کے ساتھ بہہ گئی اور ایک صاف اور سخت چٹان کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا۔ زکوٰۃ، خیرات، صدقات تو لاکھوں کی ادا کی گئی، لیکن اس مال کی مثال اس دانے جیسی ہے جیسے پتھر کی ایک چٹان ہے اور اس پر مٹی کی ایک تہ جم گئی ہے، اس میں لا کر بیج بویا گیا۔ جب زور سے بارش آئی ساری مٹی بیج کے ساتھ بہہ گئی۔ ہماری ان کوششوں سے نہ قوم کو کچھ فائدہ حاصل ہوا، نہ خود ہمیں دنیا و آخرت میں کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ کئی سالوں سے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غریبی پر قابو نہ پا سکے۔ زکوٰۃ کی رقم سے ہم نے کوئی خیراتی ادارہ قائم نہیں کیا، کوئی رفاہی ادارے ہم نے قائم نہیں کیے، اور نہ ہی کوئی ایسا اسکول، کالج جس میں لڑکے لڑکیوں کو فری اور اعلیٰ تعلیم دی جائے، کوئی یونیورسٹی ہم نے قائم نہیں کی، کوئی انسٹیٹیوٹ ہم نے قائم نہیں کیا۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ جب زکوٰۃ کی رقم جبکہ یہ زکوٰۃ کی رقم مسلمانوں کا ایک سالانہ بجٹ ہے، جس بجٹ کے ذریعے سے مسلمانوں کو مکانات دیے جائیں، جو بے گھر ہے ان کو مکان دیا جائے، ان عورتوں اور مردوں کو اس بجٹ سے وظیفہ دیا جائے جن کا کوئی پرسان حال نہیں، اس بجٹ سے معصوم بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، یتیموں کے معاملات اس بجٹ سے حل کیے جائیں، اور اس بجٹ سے مسلمان قیدیوں کو آزادی دلوائی جائے،
جیسے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہاں پر وفی الرقاب یعنی گردنوں کو آزاد کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، یہ ہماری زکوٰۃ کے مال کے ذریعے ہم پر ذمہ ڈالی گئی. والغارمین، اور جو قرض دار ہیں ان کے قرضے ادا کرنا زکوٰۃ، خیرات، صدقات کے مال کے ذریعے سے. لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ اس جانب ہماری کبھی توجہ نہیں جاتی. بس نیکی کا کام ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ مدرسہ مسجد کے ذمہ داران کو سالانہ یا ہر ماہانہ چندہ دینا، ان کی مدد کرتے چلے جانا، اسی کام کو ہم نے نیکی اور ثواب کا کام سمجھ لیا ہے. اور ایصال ثواب کے لیے یہی دو، ایک مدرسہ ایک مسجد، یہی دو چیزیں ہماری نظروں میں آج بچ چکی ہے. جبکہ سورہ توبہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام، کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کر لینا، اس کا کام کاج کر لینا، اس کے کوئی کام کاج کو درست کر لینا، اس کی تزئین کر لینا، اس کام کو تم نے نیکی کا کام سمجھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستعون عند اللہ، یہ اللہ کے پاس کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے دین کے ابلاغ کے لیے اپنے آپ کو کھپانا، اپنی زندگی لگانا، اپنا مال خرچ کرنا، یہ اللہ کے یہاں پر ایک بڑا اور اعلیٰ کام ہے. تو یہ سورہ توبہ کی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو اس بجٹ سے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ معصوم بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے، اور اس بجٹ سے مسلمان قیدیوں کو آزادی دلوائی جائے، لوگوں جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کیے جائیں، گردنیں آزاد کی جائے، مسافروں کی مدد کی جائے. یہ زکوٰۃ و خیرات قومی تعمیر کا بہترین حصہ ہے. اس کے ذریعے سے ہندوستانی مسلمانوں میں ایک ترقی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. قوم کے اربوں روپیے ہر سال مسلمان انفرادی طور پر خرچ کرتا ہے، وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں. انہیں اجتماعی، اگر ہم اس مال کو اگر ہم اجتماعی شکل دے کر مسلمانوں میں ایک معاشی اقتصادی انقلاب پیدا کریں تو یہ ہمارے لیے بہترین کام ہو جائے گا. لیکن یہ زکوٰۃ کی رقم ہندوستان میں انفرادی نکال کر ہم نے اس کی طاقت کو ضائع کر دیا ہے. ایک اور دوسرا ذریعہ تھا جس کے ذریعے ہم مسلمان معاشی میدان میں کامیاب ہوتے، وہ خلیج کے اداروں سے آنے والی رقم تھی. اس پر بھی کبھی میں روشن ڈالوں گا، لیکن سرسری باتیں یہ، وہ آنے والی رقم کے ذریعے سے ہم نے صرف مساجد تعمیر کیے، مدارس تعمیر کیے، اور بہت سارے مساجد اور مدارس کے بارے میں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ ان مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد 20، 25، 50 سے زیادہ نہیں رہتی ہے. ہمارے قریب میں آپ دیکھیے اتنا بڑا مدرسہ سبیل السلام کے نام سے سلالہ پر ہمیں ملے گا. 25-36 ایکڑ زمین پر مشتمل یہ مدرسہ ہے. بڑی زبردست عمارتیں اس کے اندر تعمیر کی گئی، بڑی بہترین مسجد اس کے اندر تعمیر ہے. لیکن اگر بچوں کی تعداد پر آپ نظر ڈالیں گے تو 35-36 ایکڑ کے اس مدرسے میں 50، 60، 100 سے زیادہ بچے آپ کو نہیں ملیں گے. یہی حال دوسرے مدارس کا آج ہو چکا ہے. اور پھر ان سے تعلیم حاصل کر کے نکلنے والے طلباء پر نظر ڈالیں گے تو یہ اپنے آپ کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے، وہ قوم اور ملت کے مسائل کو کس طریقے سے حل کریں گے؟ تو یہ خلیج سے آنے والی یہ بڑی رقم جو تھی، اس رقم سے ہم کارخانے قائم کرتے، اضلاع میں، شہروں میں، گاؤں میں فیکٹریاں قائم کرتے، فیکٹریاں قائم کی جاتی، اور ہزاروں مسلمانوں کی بے روزگاری کو دور کیا جاتا. لیکن افسوس، یہ رقم چند ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلے جاتی ہے جو دینی مدرسوں کے صدور ہوا کرتے ہیں. پھر کبھی اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو ہندوستانی مسلمانوں سے، اور خاص کر ہماری سوسائٹی بارکس کے مسلمانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں بدلنا پڑے گا. اب یہ ہمارا ایک زکوٰۃ کی شکل میں یہ جو ہمارا سالانہ ایک بجٹ ہے، یہ غریب مسلمانوں کا حق ہے. اگر یہ حق آپ ان کو نہیں پہنچائیں گے تو آپ کو یہ حق حاصل ہے، یعنی آپ کو یہ، اگر آپ غریب مسلمانوں کو یہ حق نہیں پہنچائیں گے تو پھر
آپ پر اللہ نے جو حق رکھا ہے، آپ نے اس حق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا ہے۔ ریزلٹس آنے چاہیے۔ باپ اگر صدقہ و خیرات زکوٰۃ کا مال لیتا تھا، اس کا بیٹا لے اور اس کا پوتا لے، اس کا نواسہ لے، تو آپ نے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کے لیے صحیح سمت اختیار نہیں کی، اس کا صحیح راستہ اختیار نہیں کیا۔ اس کے ذریعے تو آپ کو غربت کا خاتمہ کرنا تھا۔ مسلمانوں کے لینے والے ہاتھوں کو ہٹا کر دینے والے ہاتھ آپ کو بنانا چاہیے تھا۔ چلیے اب اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے ہندوستانی مسلمانوں کو تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں ہندوستان میں ایک اور اقلیت ہے جسے ہم عیسائیوں کے نام سے جانتے ہیں۔ 5-6 کروڑ ہندوستان کے اندر ہوں گے اور مسلمان 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، مگر تعلیم اور ترقی کے اعتبار سے دونوں فرقوں میں زبردست فرق ہے۔ عیسائیوں نے اس ملک میں کئی اسپتال قائم کیے، ہاسپٹلز قائم کیے، تعلیم گاہیں قائم کی، رفاہی ادارے قائم کیے۔ اس ملک کی عوام کی ضرورت وہ بن چکے ہیں۔ سرکاری ملازمین اور حکام بہت بڑی تعداد میں عیسائی اداروں کے تعلیم یافتہ ہے۔ عیسائیوں کے قائم کیے ہوئے اسکولز، کالجز، اسپتالز یعنی ہاسپٹلز اس ملک کے بہترین تعلیمی ادارے اور ہاسپٹلز سمجھے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کو بھی مغربی ممالک سے فنڈ آتا ہے، لیکن وہ اس فنڈ کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے ہندوستان میں صحیح سمت اختیار کی، اس لیے وہ سیاسی میدان میں کامیاب ہے۔ ہمارے آندھرا میں لے لیجئے، تلنگانہ میں لے لیجئے، سارے ہندوستان میں لے لیجئے، آپ جہاں کہیں پر بھی دیکھیں گے آپ، جیسا کہ ہمارے سابقہ چیف منسٹر راج شیکھر ریڈی یہ جو تھے وہ بھی عیسائی تھے۔ کانگریس پارٹی کے جو صدر تھے، جو حال میں جو دنیا سے گزر چکے ہیں، تو پھر اسی طریقے سے آپ سونیا گاندھی کو دیکھیے، آپ یہ بھی کون ہے؟ ایک عیسائی ہے، ان کا داماد بھی عیسائی ہے۔ تو یعنی آپ غور کرتے چلے جائیں کہ عیسائی ہندوستانی عوام کے لیے 140 کروڑ عوام کے لیے ایک مسیحا بن چکے ہیں 5 کروڑ 6 کروڑ رہنے کے بعد، لیکن 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان غیر مسلم بھائیوں کے اوپر ایک بوجھ بن چکے ہیں۔ ہر مسئلے کو یہ غیر مسلمین سے مانگتے ہیں۔ اللہ سے جیسا مانگنا چاہیے، اللہ سے زیادہ غیر مسلمین پر نظر ڈالتے ہیں، انہی سے مانگا کرتے ہیں، جبکہ ہم خود ہمارے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان جن کی اکثریت غربت اور افلاس کے ساتھ زندگی گزار رکھی ہے، گاؤں اضلاعوں میں مسلمانوں کی معاشی حالت بے حد کمزور ہے، تعلیمی حالات تو صفر کے برابر ہے۔ اس لیے سچر کمیٹی نے اس سے پہلے ایک رپورٹ بنائی تھی تاکہ مسلمانوں کو ہندوستان میں تلنگانہ میں 12% یا 10% حصہ دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی پسماندگی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ وہ اس لیے کہ ہم نے ملت کے مسائل کا حل غیر قوم کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اگر ہمیں بستی میں جو جونیئر کالج چاہیے یا ڈگری کالج چاہیے تو ہم حکومت کے پاس فریاد لے کر جائیں گے، ان سے بھیک مانگیں گے۔ حکام مسلمانوں سے وعدے کریں گے کہ عنقریب مسلمانوں میں تعلیمی اداروں کا ایک جال پھیلا دیا جائے گا، مسلمانوں میں طالبی انقلاب پیدا کر دیا جائے گا، مسلم بستیوں میں کارخانے فیکٹریاں قائم کی جائیں گی، اور اس طرح مسلم قوم میں ایک صنعتی انقلاب پیدا کر دیا جائے گا۔ ہندوستان آزاد ہو کر کئی سال گزر چکے، اس کے بعد سچر کمیٹی کی جو رپورٹ حال میں کچھ سال پہلے جو سچر کمیٹی کی رپورٹ سامنے آئی تھی، وہ یہ تھی کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ پسماندہ قوم مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ قوم خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی۔ تو ملت کے مسائل کا کوئی دوسرا حل کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ملت کے مسائل ہمیں خود اپنی کوششوں سے حل کرنے ہوں گے۔ زکوٰۃ کا نظام، صدقات و خیرات ہمارے مسائل کو حل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ چلیے اب میں آپ لوگوں کو یعنی خلیجی ممالک نے جو زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، اس کا فائدہ کیا ہوا ان کو یہ دیکھیے۔ خلیج سے نکلنے والی زکوٰۃ غریب مسلم ممالک کو روانہ کر دی جاتی ہے، کیونکہ آج وہاں کوئی مسلمان غریب صدقہ و زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں رہا۔ پہلے
خلیج سے آپ 50 سال 60 سال پیچھے چلے جائیں، خلیج میں بھی غربت تھی، وہاں پر بھی غریبی تھی، لیکن انہوں نے ایک اجتماعی زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، اور سب سے پہلے زکوٰۃ اپنے ہی ممالک میں اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی خاندان قبیلے پر زکوٰۃ کا مال اجتماعی شکل دے کر خرچ کیا، اور اس کے بعد میں وہ مرفع حال ہو گئے، زکوٰۃ کا مسئلہ وہاں پر حل ہو گیا۔ تو اس کے بعد میں یہ زکوٰۃ کا مال یمن کی طرف روانہ کیا جانے لگا، ہندوستان کی طرف آنے لگا، پاکستان کی طرف آنے لگا، بنگلہ دیش کی طرف آنے لگا، لیکن یہ مال آنے کے باوجود ہم وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے یمن بھیجا تھا، آپ وہیں رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں آپ کو یمن دوبارہ واپس بھیج دیا گیا، حضرت عمر نے انہیں پھر یمن جب واپس کر دیا، حضرت معاذ نے پہلے سال یمن سے وصول کی ہوئی زکوٰۃ امیر المؤمنین کے یہاں پر روانہ کی۔ حضرت عمر نے وصول کرنے سے انکار کر دیا، لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ زکوٰۃ جس جگہ سے لی جائے گی اسی جگہ لوٹا دی جائے گی۔ حضرت معاذ نے کہا اے امیر المؤمنین، یہ زکوٰۃ کا مال لینے والا اب یمن میں موجود نہیں ہے۔ پھر دوسرے سال حضرت معاذ نے آدھی زکوٰۃ، پہلے کچھ تھوڑی سی بھیجی، پھر اس کے بعد آدھی زکوٰۃ بھیجی، حضرت عمر نے پھر سے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل نے یہی کہا کہ اب اتنا مال لینے والے نہیں ہیں۔ پھر جب تیسرا سال آیا تو یمن کی ساری زکوٰۃ حضرت معاذ بن جبل نے امیر المؤمنین کی خدمت میں روانہ کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب نے یہی کہا تو معاذ بن جبل نے کہا کہ زکوٰۃ، خیرات اور زکوٰۃ کے اجتماعی نظام سے اللہ رب العالمین نے اس کی برکت سے اب یمن کے اندر کسی کو غریب، یتیم، بیوہ، مسکین باقی نہیں رکھا، اب یہ لوگ زکوٰۃ دینے والے بن چکے ہیں۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ ہندوستان میں خود ہماری اپنی بستی میں زکوٰۃ کا مال نکالا جاتا ہے، لیکن کیا ہم نے غریبوں کے مسئلے کو حل کیا ہے یا اس میں اضافہ کیا ہے؟ 10 تھے تو 20 ہو گئے، 20 تھے تو 30 ہو گئے، 30 تھے تو 300 ہو گئے، 300 تھے تو 1000 ہو گئے۔ چاند رات کے دن آپ حالات دیکھ لیجئے، فطرہ لینے کے لیے کس طریقے سے غریب ہماری بستی شہر حیدرآباد میں اڑی پڑتے ہیں، ہماری بستی میں آ جاتے ہیں۔ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کے اس نظام کے ذریعے غریبوں کو ہم نے پیدا کرنا شروع کر دیا۔ ایک عذاب ہم نے اپنی طرف سے اپنے سروں کے اوپر ایک عذاب ہم نے مول لیا ہے۔ تو جس دور میں زکوٰۃ کے نظام سے یمن کو اہل اسلام نے ترقی یافتہ ملک بنا دیا تھا، وہ دور آج کے دور کی طرح ترقی یافتہ دور تو نہیں تھا۔ ذرا غور کیجئے، اس دور میں جانور تجارت کا ایک بہترین ذریعہ تھے، باغات، کھیتی باڑی ذریعہ معاش تھا۔ آج کے دور کی طرح صنعتی انقلاب کہاں تھا؟ مشینری، کارخانے، فیکٹریاں، ہوائی جہاز، پیٹرول ڈیزل سے چلنے والی سواریاں، یہ سب چیزیں کہاں تھی؟ لیکن اس کے باوجود آج سے 1450 سال پہلے ساری دنیا کی کاروباری منڈیاں مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ مسلم ممالک غیر مسلم ممالک کو قرضے دیا کرتے تھے، یہ سب زکوٰۃ کے نظام کی برکت تھی۔ اور آج مسلمان زکوٰۃ کو اپنے لیے ایک سالانہ بجٹ کے طور پر اگر استعمال کرے اور اس بجٹ کو کچھ حصوں کے اندر اگر تقسیم کر دے، جیسے ملک کا ایک ریونیو بجٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے مینٹیننس کا کام کاج کیا جاتا ہے، اور دوسرا ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اس طریقے سے کچھ بجٹس ہم اس زکوٰۃ کے مال کے بنا لیں اور ایک منصوبہ تیار کر لیں کہ 10 سال کے اندر اندر ہم غریبوں کا خاتمہ کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد آنے والے مال کے ذریعے سے ہم اسکولز قائم کریں گے، کالجز بنائیں گے، یونیورسٹیز قائم کریں گے، بڑے بڑے اعلیٰ ہاسپٹلز ہم قائم کریں گے، ہماری قوم کے مسائل کو ہم اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے اس بجٹ کے ذریعے سے پورا کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی غیر مسلمین کے جن کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں، اس بجٹ کے ذریعے غیر مسلمین کے دلوں کو جیتیں گے، ان کے لیے دین کی راہیں ان کے لیے آسان کریں گے۔ اس کا منصوبہ ہم نے آج تک نہیں بنایا ہے۔ چلیے سورہ بقرہ کی ایک آیت پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔
ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس دانے جیسی ہے، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے تو وہ اپنا پھل دگنا لا دے، اور اگر اس پر بارش بھی نہ برسے تو بھی، یعنی اگر بارش نہ برسے اور پھوار ہی اگر چل جائے تو بھی وہ پھل لا دے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تو دیکھیے اس طرح سے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ خطبہ میں نے آج سے 11 سال پہلے مسجد قمیص میں دیا تھا، اور میں نے سوچا کہ یہ خطبے کو دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ یہ محفوظ بھی ہو جائے، لوگوں تک آگے پہنچے۔ اور اس کے بعد کا اس سے پہلے کا ایک خطبہ ہے، پھر کبھی موقع ملے تو اس خطبے کو بھی، زکوٰۃ سے متعلق جو میرا خطبہ ہے اس خطبے کو بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔